أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آج ہم پڑھیں گے نون کتنی۔ نون کتنی کون سا نون ہے، یہ کس طرح سے پیدا ہوتا ہے، اس کی کچھ وجوہات ہوتی ہیں جس وجہ سے دو لفظوں کے درمیان نون کتنی پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ کیسے پیدا ہوتا ہے اور کون سا نون نون کتنی ہے، اس کی ہم مکمل تفصیل بڑے آسان طریقے سے پڑھنے کی اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ سب سے پہلے ہم اس کا جو قاعدہ ہے وہ پڑھتے ہیں۔ تنوین کے بعد اگر حمزہ وصل آئے، اگر لفظ کے آخر میں تنوین ہو اور اس کے بعد حمزہ وصل آئے، اور اس کے بعد حمزہ وصل کے بعد جو حمزہ وصل کیا ہوتا ہے اگلے لفظ کے لیے، اور اس کے بعد حمزہ وصل کے بعد اگر ساکن جو حرف ہے وہ ساکن ہو، اس کے اوپر زیر زبر پیش نہ ہو، تو اس صورت میں جو تنوین کا نون ہوتا ہے اس کو زیر لگا کے آگے دونوں لفظوں کو ملایا جاتا ہے، اس نون کو نون کتنی کہا جاتا ہے۔ اب یہ تنوین کیا ہے، یہ حمزہ وصل کیا ہے، بہت سارے لوگوں کو یہ پہلے پتہ ہوگا، اور جن کو نہیں پتہ ان کے لیے ہم یہاں پہ تھوڑا سا بتائیں گے پہلے کہ تنوین کیا ہے اور حمزہ وصل جو ہے وہ کیا ہے، اور اس کے بعد اس کی تفصیل پڑھیں گے۔ جو تین باتیں جو اس کی پوری ہوں گی تو نون کتنی پیدا ہوگا۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں تنوین۔ تنوین کے بعد اگر پہلا قاعدہ کیا ہے، تنوین ہو، لفظ جو ہے اس کے آخری حرف پر تنوین ہو۔ تنوین کیا ہوتی ہے، کتابن، یہ جو دو زبر ہیں با کے اوپر، احدن اس کے اوپر دو پیش ہیں، نوفابن اس کے با کے نیچے دو زیر ہیں، اس کو کہا جاتا ہے تنوین۔ لیکن اس کو تنوین کیوں کہا جاتا ہے، یہاں پہ دیکھیں کتابن اصل میں حرف کیا ہے، کتابن، با زبر نون بن، یہ جو لفظ ہے با زبر نون بن ہے، اور اس کو لکھنے کے لیے عربی میں شارٹ فارم مختصر کر کے لکھنے کے لیے یہ جو نون ہے جب حرف کے آخر میں آتا ہے اور اس کے اوپر زیر زبر پیش نہیں ہوتی تو اس کو کیا کیا جاتا ہے، اس کی شکل بدل دی جاتی ہے، اس کی شکل یہ جو زبر ہے ایک اور زبر کی شکل میں لکھ دیا جاتا ہے۔ ایک با کی زبر ہے، با زبر، آگے جو نون ہے اس نون کو یہاں سے ہٹا کے اس کی جو شکل ہے بدل کے اس کے اوپر ایک زبر کی ایک زبر ڈال دی، اس زبر کی شکل میں اس نون کو لکھ دیا، یعنی کہ کتابن یہ جو دو زبر ہیں اس میں ایک زبر با کی ہے اور ایک زبر جو ہے وہ نون کی ہے، نون کو سمجھ لیں اس زبر میں چھپا دیا گیا ہے۔ اسی طرح ہے جیسے یہ دیکھیں انگلش میں از ناٹ لفظ ہوتا ہے، اور جب ہم اس کو مختصر کر کے لکھتے ہیں شارٹ فارم میں تو یہ از ناٹ بیچ میں سے وہ نہیں لکھا جاتا، اس کو مختصر کر کے لکھ دیا جاتا ہے۔ یہی عربی میں ہے اور بہت سب زبانوں میں کچھ نہ کچھ اس کے رولز ہوتے ہیں۔ احدن یہاں پہ دو پیش ہیں، اصل میں یہ لفظ جو ہے دال پیش نون دون ہے، اور یہ لفظ کے آخر میں آیا نون اور یہ ساکن ہے، اس کے اوپر زیر زبر پیش نہیں، تو اس کو اس پیش میں یہ جو پیش ہے اس کی شکل میں نون کو اصلی شکل سے ہٹا کے اس پیش کی شکل میں لکھ دیا گیا، اور پڑھنے میں کیا آئے گا، احدن، یعنی نون پڑھا جائے گا لیکن وہ اپنی اصلی حالت میں یہاں موجود نہیں ہے، پیش کی شکل میں ہے۔ اسی طرح نوثا بن، با دو زیر بن، تو یہاں پہ کیا ہے اصل میں لفظ با زیر نون بن، اور جب ہم پڑھتے ہیں نوثا با دو زیر بن تو نون بیچ میں پڑھا جا رہا ہے اور اس کی شکل یہاں بدلی ہوئی ہے، یعنی زیر کی شکل میں ہے، تو یہ جو ہے دو زبر دو زیر دو پیش، یہ ہے تنوین۔ اچھا، اب آپ کو تنوین کی تو سمجھ آ گئی۔ اب ہے دوسرا، تنوین کے بعد اگر حمزہ وصل آئے، حمزہ وصل کیا ہے، یہ ایک لفظ ہے ربو، دوسرا لفظ ہے العالمین، ربو العالمین، ربو العالمین، جب ہم اس طرح پڑھتے ہیں یہ دونوں الگ الگ لفظ ہیں، اگر ہم نے ان دونوں لفظوں کو جوڑنا ہے، جوڑ کے ملا کے پڑھنا ہے تو ہم پڑھیں گے رب العالمین، رب العالمین۔ اب یہ جو بیچ میں حمزہ ہے
یہ حمزہ جب ہم الگ اس لفظ کو پڑھیں گے تو یہ پڑھا جائے گا، جب اس لفظ کے ساتھ اس کو ملائیں گے تو یہ حمزہ بیچ میں سے سائلنٹ ہو جائے گا، یعنی کہ یہ اپنی قربانی دے گا، یہ ختم ہو جائے گا بیچ میں سے حمزہ، یہ پڑھا نہیں جائے گا۔ جب الگ لفظ پڑھیں گے تو العالمین پڑھا جائے گا، جب ان دونوں لفظوں کو ملائیں گے تو یہ جو حمزہ ہے یہ نہیں پڑھا جائے گا، اور اس حمزہ کو حمزہ وصل کہا جاتا ہے، جو دو لفظوں کو ملانے کا کام کرتا ہے، ملانے کی صورت میں ختم ہو جاتا ہے، یعنی کہ دو لفظوں کو ملا کر پڑھنے کی صورت میں حمزہ ختم ہو جاتا ہے، اس کو حمزہ وصل کہا جاتا ہے۔ وصل کا مطلب ہوتا ہے ملانا۔ رب العالمین، یہاں پہ دیکھیں حمزہ کے اوپر میں نے کراس لگا دیا ہے، جس سے یہ سمجھ آ رہی ہے کہ یہ حمزہ جو ہے یہ سکپ ہو گیا ہے، یہ نہیں پڑھا جا رہا۔ آگے چلتے ہیں، اب ہم نے تنوین پڑھ لی، حمزہ وصل پڑھ لیا۔ تنوین کے بعد اگر حمزہ وصل آئے، اب نون کتنی جو ہے وہ کیسے پیدا، تیسرا اس کا جو ہے وہ کیسے نون کتنی اب پیدا ہونا ہے، یہ دیکھیں، فتناتن انقلبو۔ پہلے کیا تھا کہ پہلے لفظ کے آخری حرف کے اوپر تنوین ہو، تو یہاں تا دو پیش تن، یہاں تنوین ہے، دو پیش ہیں، یعنی کہ ایک پیش تا کا ہے اور ایک پیش جو ہے، جیسے یہ دیکھیں یہ نیچے یہاں پہ میں نے اصل میں لفظ کیا ہے، تا پیش نون تن، تو یہ تنوین آ گئی، تا پیش نون، تا دو پیش نون تن، اس نون کو یہ پیش میں چھپا دیا گیا، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ تنوین آ گئی حرف میں، اس کے بعد حمزہ وصل یہ آ گیا، یہ حمزہ وصل آ گیا، اور اس کے بعد نون، اس کے بعد کا حرف جو ہے وہ ساکن ہو، یعنی کہ اگلا جو لفظ ہے اس حمزہ وصل کے بعد جو حرف ہے وہ ساکن ہو، اس صورت میں نون پیدا ہوتا ہے، نون کتنی پیدا ہوتا ہے۔ یہ تین باتیں جب لفظ میں ہوں گی تو نون کتنی پیدا ہوگا۔ پہلے لفظ کے آخری حرف پر تنوین ہوگی، اس کے بعد حمزہ وصل آئے گا، اور حمزہ وصل کے بعد والا حرف ساکن ہو، اس کے اوپر زیر زبر پیش نہ ہو، اس صورت میں یہ جو نون ہے تنوین کا، یعنی کہ تنوین میں جو زبر زیر پیش میں جو چھپا ہوا نون ہے، اس نون کو اصلی حالت میں لکھیں گے اور اس کے نیچے زیر لگا کے ان دونوں لفظوں کو ملا کے پڑھا جائے گا۔ اس کے بغیر ان دونوں لفظوں کو ملایا نہیں جا سکتا۔ فتناتن انقلبو، فتناتن انقلبو، یہ ملائے نہیں جا سکتے۔ جب یہ حمزہ اسکپ ہوگا تو پھر تا کے بیچ میں جو نون ہے اس نون کے ساتھ اس نون کو ملا دیا جائے گا، تو یہ نون جو ہے یہ نون کتنی ہوگا، اور یہ جو ہے ملانے کی صورت میں، دو لفظوں کو ملانے کی صورت میں تین باتیں پوری ہوں گی تو یہ نون پیدا ہوگا، اور اس کو نون کتنی کہا جاتا ہے۔ ہم دوسری مثال دیکھتے ہیں، لوطن المرسلین، اصل میں لفظ کیا ہے، تا زیر نون تن المرسلین، اور جب لکھا ہوا ہوتا ہے کیسے ہوتا ہے، یعنی کہ یہ نون ہوتا ہے تنوین کا نون، لوطن، اب لفظ کے آخری حرف کے نیچے تنوین ہے، اس پہ تنوین ہے، اس کے بعد حمزہ وصل ہے، اس کے بعد حمزہ وصل کے بعد والا حرف کیا ہے، ساکن ہے، یعنی تینوں باتیں پوری ہوئیں، حمزہ وصل کے بعد جو ہے یہ حرف ساکن ہے تو یہ تین باتیں پوری ہوں گی، اس صورت میں کیا ہوگا، یہاں نون کتنی پیدا ہوگا۔ یہ جو تنوین یعنی زیر میں جو نون چھپا دیا گیا ہے، یہ اصل میں یہ والا جو نون ہے اس کو زیر کی شکل میں لکھا ہوا ہے، تو یہ جو نون زیر کی شکل میں چھپا ہوا ہے اس کو اصلی حالت میں یہ اپنی واپس آ جائے گا، اور اس نون کے یہ ساکن نون ہوتا ہے لیکن اس کے نیچے زیر لگائی جائے گی، اور یہ زیر ہی آتی ہے تو اس کے ساتھ اگلے لفظ کو ملا کے پڑھا جائے گا، ویسے وہ لفظ ملا کے پڑھا نہیں جا سکتا۔ لوتی نیل مرسلین، اب تا کے نیچے ایک زیر تھی، دوسری زیر نون کی تھی، تو نون جو ہے وہ الگ اپنی اصلی شکل میں آ گیا تو وہ زیر ختم ہو گئی، یعنی کہ وہ تو نون کی زیر تھی نا، تو وہ نون اصلی شکل میں آ گیا، تو وہ جو زیر تھی وہ اصلی شکل میں آ گئی نون کی شکل میں، اور یہ زیر ختم ہو گئی، لوتی نیل مرسلین، اس کی تینوں باتیں جو تھیں حرف کی وہ پوری ہو گئیں، اس کے قاعدے کی، اور نون کتنی پیدا ہوا۔ ہم اگلی مثال دیکھتے ہیں، نوحن ابنوہ، نوحن ابنوہ، یہ جو نون ہے یہ اس کو کیسے لکھا جائے گا، نوحن، جو قاعدہ ہے قانون کے مطابق جو عربی زبان میں کیسے لکھا جاتا ہے، اس نون کو جو آخری حرف لفظ کے آخر میں ساکن نون ہے اس کو پیش کی صورت میں لکھ دیا گیا، اور یہ پیش کیوں لکھی گئی، کہیں زیر اور کہیں زبر کہیں پیش، یہ جو اس سے پہلا حرف ہوتا ہے نا، ہا، ہا پیش نون ہن، اس کے اوپر اگر زیر ہے تو زیر لکھی جائے گی، اگر پیش ہے تو پیش لکھی جائے گی، اگر زبر ہے تو زبر لکھی جائے گی، یعنی کہ اگر پیش ہے تو دو پیش ہو جائیں گی، اگر زیر ہے تو دو زیر ہو جائیں گی، اگر زبر ہے تو دو زبر ہو جائیں گی۔ تو اصل میں یہ حرف تھا نوحن، اور اس کو کس سے مختصر کر کے کیسے لکھا جاتا ہے، نوحن، اور اس کے بعد
یہ تنوین آ گئی لفظ کے آخری حرف پہ، اس کے بعد یہ حمزہ وصل آ گیا، اور اس کے بعد با جو ہے، بعد والا جو حرف ہے حمزہ وصل کا وہ ساکن ہے۔ اب کیا ہوگا، یہاں پہ نون کتنی پیدا ہوگی، یہ جو نون تھی تنوین کی یہ اپنی اصلی شکل میں واپس آ جائے گی، اور اس نون کے نیچے زیر لگا کے ان دونوں لفظوں کو ملا کے پڑھا جائے گا۔ ویسے یہ دونوں لفظ ملا کے نہیں پڑھے جا سکتے۔ تو اس صورت میں یہ جو ایک پیش ہے، جو نون تھا، یعنی اصل میں وہ نون تھا، وہ نون تو ادھر آ گیا تو وہ پیش اب وہ باقی نہیں رہی۔ نوہو نبنوہو، نوہو نبنوہو۔ اچھا یہاں پہ ایک اور لفظ ہے، یہ والا لفظ۔ اب یہ جو لفظ ہے اس میں بھی عذاب علیم، اس میں اس لفظ کے با کے اوپر جو ہے وہ دو پیش ہیں، تنوین ہے، آگے حمزہ وصل ہے اور آگے لام بھی ہے۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ یہاں پر نون کتنی پیدا ہوگا کہ نہیں ہوگا، یہ آپ نے بتانا ہے۔ اس لفظ میں نون کتنی پیدا ہوگا یا نہیں ہوگا۔ ہم کچھ اس کی مثالیں ہیں جس سے ہم یہ پریکٹس کرتے ہیں۔ دیکھیں، نوہو نبنوہو، اس کی ہم نے پہلے پڑھ لیا۔ لوتی نیل مرسلین، یہ بھی ہم نے پڑھ لیا۔ اگلا لفظ ہے خبیثتی نجتثت، اصل میں کیا لفظ ہے، خبیثتن اجتثت، اور جب تا دو زیر تین تنوین آ گئی، تنوین میں نون تھا، اور اس کے بعد یہ حمزہ وصل آ گیا، اور اس کے بعد جیم، حمزہ وصل کے بعد والا حرف جو ہے وہ ساکن آیا، تو یہاں پہ کیا ہوا، نون کتنی پیدا ہو گیا۔ یہ نون کیا تھا، اس تنوین کے اندر یہ جو زیر تھی دوسری، اس میں چھپا ہوا تھا، اپنی اصلی حالت میں آ گیا اور وہ زیر ختم ہو گئی۔ خبیثتی نجتثت، اور نون کے نیچے زیر لگا کے اگلے لفظ سے، یعنی ان دونوں لفظوں کو ملانے کے لیے یہ نون جو ہے یہ اپنی اصلی شکل میں آ جاتا ہے، اور اگر ہم الگ الگ پڑھیں گے تو پھر یہ نون بیچ میں نہیں رہے گا، پھر یہ نون پیدا نہیں ہوگا۔ قدیرو نلذی، اصل میں کیا لفظ ہے، قدیرن الذی، جب اس حرف کے اوپر تنوین آئی، آگے حمزہ وصل آیا، اور آگے والا لفظ لام جو ہے وہ ساکن ہوا۔ اب آپ یہاں پہ کہیں گے لام ساکن کیسے ہوا، اس کے اوپر تشدید ہے اور زبر ہے۔ یہاں پہ بھی جب دو ایک جیسے حرف، یعنی کہ ایک ہی حرف، جیسے ڈبل کہا جاتا ہے نا، ڈبل او ڈبل بی، اسی طرح جیسے دو لام ہیں ان کو لکھنا ہے تو اس کا مختصر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ایک لام لکھ کے اس کے اوپر یہ سائن تشدید کا جو ڈال دیا جاتا ہے، یعنی کہ دوسرا جو لام ہے وہ تشدید کی شکل میں یہاں لکھ دیا گیا ہے۔ جیسے یہ جو نون ہوتا ہے، اس کو آخر میں، لفظ کے آخر میں ساکن نون آتا ہے تو وہ اس کو زیر زبر پیش کی شکل میں لکھ دیا جاتا ہے، اور اسی طرح جب دو لفظ ایک جیسے حرف لکھنے ہوں ایک جیسے، تو وہ پھر ایک حرف لکھ کے اس کے اوپر دوسرا حرف جو ہوتا ہے وہ تشدید کی شکل میں آ جاتا ہے، یعنی تشدید ڈال دی جاتی ہے کہ یہ دو حرف ہیں۔ تو ایک جو لام ہے اس کے اوپر زبر ہے، جو پہلی جو لام ہے اس کے وہ خالی ہے، وہ ساکن ہے۔ تو اس صورت میں یہاں پہ اب تینوں قاعدے پورے ہو گئے، اس کی تینوں باتیں پوری ہو گئی، تو یہ اس میں نون کتنی پیدا ہو گیا، قدیر نلذی۔ اسی طرح عدنن اللتی، یہ لفظ کیا ہے، عدنن اللتی، دو لفظ ہیں، ان دونوں کو ملانے کے لیے نون کے نیچے وہ ہے تنوین ہے، بیچ میں حمزہ وصل ہے، اور بیچ میں یہ بھی لام اسی طرح تشدید، یعنی پہلی لام جو ہے وہ ساکن ہے۔ تینوں باتیں پوری ہوئی تو یہاں پہ نون کتنی پیدا ہو گیا، عدنی نلتی۔ اسی طرح فتناتن انقلابا، یہاں پہ کیا لفظ اصل میں کیا ہے، فتناتن انقلابا، اور جب اس کے اوپر تشدید، بار بار تشدید آتا ہے، تنوین آئی لفظ کے آخری حرف پر، اس کے بعد حمزہ وصل آیا، پھر آگے والا حرف جو ہے وہ ساکن آیا، تو یہاں پہ کیا ہوا، نون کتنی پیدا ہو گیا۔ یہ جو تنوین کا نون ہے اس کو زیر لگا کے اگلے لفظ کے ساتھ ملا کے پڑھا جائے گا۔ تو یہ دونوں لفظوں کو ملانے کے لیے یہ نون کتنی پیدا ہوتا ہے، اور یہ حمزہ وصل جو ہے یہ بیچ میں سے ختم ہو جاتا ہے۔ احدن اللہ، احدن تنوین آ گئی، بیچ میں حمزہ وصل آ گیا، اور اگلا حرف جو ہے وہ ساکن آ گیا، تینوں باتیں ہو گئی، تو بیچ میں نون کتنی پیدا ہو گیا، تنوین کا جو نون ہے اس کے نیچے زیر لگائی اور ان دونوں لفظوں کو ملا لیا، احدن اللہ، احدن اللہ۔ اگر الگ پڑھیں گے تو احدن اللہ، الگ الگ جب تک ہم اس کو ملانے کے لیے یہ نون کتنی ضروری ہے، نون کتنی بیچ میں پیدا ہو جاتا ہے، اس طرح لفظ ملایا نہیں جا سکتا۔ جمیعاً الذی،
جمیعاً الذی، جب ہم ان دونوں کو ملائیں گے تو یہاں پہ تنوین ہے، یہ حمزہ وصل ہے، اگلا لام جو ہے وہ ساکن ہے، تو یہاں پہ نون کتنی جو تنوین کا نون ہے اس کو اس کے ساتھ ملا کے پڑھا جائے گا، یہ نون کتنی پیدا ہو جائے گا. جو نون یہ پیدا ہوتا ہے اس کو نون کتنی کہا جاتا ہے. بزینت القواقب، بزینت القواقب. اب یہ دیکھیں تا کے نیچے تنوین ہے، آگے حمزہ وصل ہے اور آگے لام جو ہے وہ ساکن ہے، تو کیا ہوا یہاں نون کتنی پیدا ہو گیا. بزینتی نیل کواکب، خیر اطمئن، را کے اوپر تنوین آئی، بیچ میں حمزہ وصل آیا اور تو جو ہے وہ ساکن ہوا، اگلا حرف ساکن ہو گیا، تو یہاں پہ تنوین کا جو نون ہے اس کو اس کے ساتھ ملا کے پڑھا جائے گا، تو یہ نون کتنی پیدا ہو گیا. خیر نطمئن. مثلا القوم، مثلا القوم. اب یہاں پہ آخری حرف کے اوپر تنوین آئی، بیچ میں حمزہ وصل، اس کے بعد حمزہ وصل آیا اور پھر اگلا لام جو ہے وہ ساکن آیا، تو یہاں پہ تنوین کا جو نون ہے وہ نون کتنی میں بدل گیا اور اس کے ساتھ نیل قوم، مثلا نیل قوم. لمزتن الذی، لمزتن الذی. اب تا کے نیچے تنوین ہے، پھر حمزہ وصل ہے اور اس کے بعد لام جو ہے وہ ساکن ہے، تو اس صورت میں کیا ہوگا، تنوین کا جو نون ہے وہ نون کتنی میں بدل جائے گا اور لمزتی نلذی. یومئذ یومئذ المستقر. ذال کے نیچے تنوین ہے، اس کے بعد حمزہ وصل ہے اور اس کے بعد والا حرف لام ساکن ہے، تو جب یہ تینوں باتیں پوری ہوئیں تو تنوین کا جو نون ہے وہ نون کتنی میں بدل گیا، یومئذ المستقر. عزیز ابن، سوری معذرت، عزیر ابن، عزیر ابن. اب یہاں پہ را کے اوپر آگے تنوین، اس کے بعد حمزہ وصل آیا اور با جو ہے وہ ساکن ہے، تینوں باتیں پوری ہو گئیں، تو یہاں پہ تنوین کا جو نون ہے وہ نون کتنی میں بدل گیا. عزیز نبن، زجاجت الزجاجت، زجاجت. تا کے نیچے تنوین آ گئی، حمزہ وصل آ گیا اور اس کے بعد لام جو ہے وہ ساکن آ گیا، تینوں باتیں پوری ہو گئی، تو یہاں پہ تنوین کا جو نون ہے وہ نون کتنی میں بدل گیا اور زجاجتی نزجاجت. اچھا اب آگے یہ ہے مشق، اس کو آپ نے خود کرنا ہے. ویسے جو قرآن پاک ہوتے ہیں ہمارے جو عرب میں جو عربی ہیں وہ تو نہ بھی اس کو لکھیں گے تو ان کو پتہ ہے، ان کو رولز کا وہ پڑھ لیتے ہیں، لیکن عرب کے علاوہ ہمارے ہاں جو قرآن پاک ہوتے ہیں وہاں حرف کے اوپر چھوٹا سا نون لکھا ہوا ہوتا ہے، اس لیے اس کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. لیکن اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تجوید کے حوالے سے نون کتنی کیا ہے، کیسے پیدا ہوتا ہے، تو اس صورت میں آپ کے لیے یہ ہے. اور یہ جو لفظ ہیں ان کو آپ نے دیکھنا ہے کہ اس میں کون سے لفظ میں نون کتنی پیدا ہوگا اور کون سے لفظ میں نہیں ہوگا. جب آپ یہ خود سے کریں گے تو پھر آپ کی مشق ایسی ہو جائے گی کہ آپ کو پریکٹس ہو جائے گی، آپ کو غلطی نہیں لگے گی. ویسے نون لکھا ہوا ہوتا ہے اس کی، لیکن اس کی وجہ جاننے کے لیے آپ اس کو کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو بہترین طریقے سے سمجھنے، جو اس کے رولز ہیں عربی زبان کے اس کے مطابق سمجھنے اور اس کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.